صفحہ نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات میں ہجرت سے متعلق احکامات بیان کیے گئے۔ اس سے پہلے صفحے کے آخر میں دیکھیں آخری آیت، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا ذکر، اور جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے ان میں ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ تو ایک ہے جہاد کرنے والے کو کہتے ہیں مجاہد، اور ایک ہے ہجرت کرنے والے کو کہتے ہیں مہاجر۔ جہاد کے اصل میں معنی ہے کوشش اور محنت کرنا، لیکن شریعت کی زبان میں جہاد سے مراد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار کے ساتھ جنگ کرنا۔ اسی طرح ہجرت کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، لیکن شریعت کی زبان میں ہجرت کا مطلب ہے دین پر عمل کرنا مشکل اور ناممکن ہو تو ایسی جگہ اپنا وطن چھوڑ کے چلے جانا جہاں پہنچ کر دین پر عمل کرنا اور دین کے احکام کو نافذ کرنا ممکن اور آسان ہو۔ جہاد کی طرح ہجرت بھی حکم شرعی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے، امت نے اپنے اپنے وقت میں جہاد کیا ہے۔ ایسے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ نے اور امت نے اپنے اپنے وقت میں ہجرت بھی کی۔ جیسے جہاد کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے احکامات ہیں، ایسے ہی ہجرت کی بھی بڑی فضیلت اور بڑا مرتبہ ہے، اس کے بھی مستقل احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں جن جن معرکوں میں شرکت فرمائی یا آپ کے حکم سے حضرات صحابہ نے جہاد کیا، چاہے آپ کے بعد یا آپ کی موجودگی میں، وہ جہاد جتنے بھی ہوئے، غزوے ہوئے، ان کو کہا جاتا ہے جہاد اکبر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا جہاد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرات صحابہ کے بعد جتنے جہاد ہوئے اور اب ہوں گے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے مقابلے میں کہا جاتا ہے جہاد اصغر، چھوٹے جہاد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، اس ہجرت کو اور صحابہ کی ہجرت کو کہا جاتا ہے ہجرت کبریٰ، بڑی ہجرت۔ اور بعد میں جو ہجرت کی گئی اور ہوتی رہے گی اس کو کہا جائے گا ہجرت صغریٰ، چھوٹی۔
جیسے مختلف جنگیں ہوئیں، ان میں سے کچھ معرکے جنگیں ایسی ہیں جن میں خود بنفس نفیس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت اور شمولیت فرمائی. جنگ احد ہے اور جنگ بدر ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ جہاد ایسے ہوئے جس میں آپ شریک نہیں ہوئے، حضرات صحابہ نے کیے. ایسے ہی ایک ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوئی. آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کو اپنا وطن بنایا، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں. افریقہ کا ایک علاقہ ہے جہاں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کچھ جہاد ایسے تھے جن میں نفور عام کا اعلان تھا، یعنی ہر کسی کے لیے اس جہاد میں شرکت کرنا لازم تھا. ایسے ہی آپ کے مبارک دور میں جو آپ نے ہجرت مدینہ کی طرف فرمائی، اس میں اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمان ہوگا اس پر لازم تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائے، ہجرت کرے. اور جیسے احد میں اور بدر میں شریک ہونے والے لوگ، خاص کر احد میں، وہ مومن ہونے کی دلیل تھے، اور جو لوگ پیچھے ہٹ گئے پہلے شریک رہے وہ منافق ہونے کی نشانی بنی کہ 300 کے قریب آدمی بعد میں کٹے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت ایمان کی علامت تھی کہ جو آدمی مومن ہو اور ہجرت نہ کرے تو اس آدمی کا ایمان اور دین ہی مشکوک تھا. اس بنیاد پر پہلی ہجرت حضرات صحابہ نے حبشہ کی طرف کی. اس میں بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، مرد بھی اور عورتیں بھی، مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور وہاں کے مشرکین کی طرف سے جو ایذا رسانی اور تکلیف تھی ان سے پریشان ہو کر جب دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل اور ناممکن ہوا تو وہ اجازت لے کر چھپ چھپا کر مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے. اس زمانے میں حبشہ کا جو حاکم تھا، بادشاہ، اس کے متعلق یہ بات تھی کہ وہ بڑا نرم دل ہے اور اس کے ہاں بڑی رواداری ہے. کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی آ کر اس کے ملک میں رہے وہ مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس جگہ کو وطن بنایا. پھر شاہ حبشہ خود مسلمان ہو گئے. جن کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی. یہ ایک نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ان کے اعزاز میں، یہ ان کی خصوصیت رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، تو اس وقت جو حبشہ چلے گئے تھے ان پر بھی لازم ہو گیا، اور جو حبشہ کے علاوہ کہیں دوسری جگہ تھے یا مکہ مکرمہ میں تھے ان سب پر لازم ہو گیا کہ اب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ آ جائیں. جو اس وقت ہجرت نہیں کر پایا چاہے وہ مومن مخلص ہو، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں بھی اور دین میں بھی، شریعت میں بھی اس کا اسلام اور اس کا دین اور ایمان معتبر نہیں مانا گیا. اس لیے وہ فرض عین تھا، ہر کسی پر شرکت کرنا اس میں لازم کہ وہ ہجرت کے معاملے میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے. اس لیے قرآن پاک میں جہاں جہاد کے فضائل بیان کیے گئے وہاں ہجرت کے بھی بڑے فضائل. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہجرت اور جہاد دونوں شریعت میں فرض ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہجرت اور جہاد ہر دور میں ہمیشہ ہر کسی پر لازم نہیں. حالات، ماحول اور وقت کے اعتبار سے جیسے جہاد فرض ہوتا رہتا ہے، پھر اس میں بھی ترتیب ہے. کبھی فرض کفایہ ہے اور اس کے بعد تو فرض کفایہ ہی رہا، فرض عین ہوا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کہ ایسی نوبت آئی ہو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ساتھ جہاد کرنا پڑے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کے نزول کے وقت کہ اس وقت جو جہاد ہوگا اس میں سب شرکت کریں گے اہل حق جو ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہجرت بھی فرض ہے، لیکن ہمیشہ فرض نہیں، حالات، ماحول اور وقت کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے، کبھی فرض عین، کبھی فرض کفایہ۔ اور امت میں جیسے جہاد ہمیشہ ہوتا رہا، ایسے ہی ہجرت بھی ہمیشہ ہوتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، آپ کھولیں صفحہ نمبر 2 پارہ، صفحہ نمبر 35، 3-5۔ کھل گیا؟ صفحہ نمبر 35 پہ آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اس آیت میں ہجرت اور جہاد دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا اور فی سبیل اللہ کی قید لگائی کہ جو آدمی جہاد کرے یا ہجرت کرے، اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود، تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں ان کو حق بنتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اس کی تفصیل آ چکی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں ہجرت اور جہاد کا ذکر ایک ساتھ ہے اور دونوں پر خوشخبری دی گئی ہے اللہ کی رحمت۔ 10واں پارہ کھولیے، سورہ انفال کا آخری رکوع، صفحہ نمبر 187، 187۔ کھل گیا؟ سطر نمبر 4، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں بھی ہجرت اور جہاد کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اسی صفحے میں آگے چل کے ایک آیت ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو لوگ ایمان لائیں، ہجرت کریں، جہاد کریں اللہ کے راستے میں، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مسلمان، یہ پکے ایمان کی نشانی۔ لہم مغفرۃ، ان سے جو کوتاہیاں، خطائیں، لغزشیں اور غلطیاں ہو جائیں گی ان کی بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور اللہ کے ہاں بڑا بابرکت اور عزت والا رزق ہے۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہمارے ہاں رزق سے مراد ہے کھانا پینا۔ قرآن و حدیث میں جہاں رزق کا لفظ آیا ہے وہاں صرف رزق سے مراد کھانا پینا۔ اللہ کی عطا، جود و سخا کا نام رزق ہے، انسان کی ہر ضرورت جو اللہ اپنے فضل سے پوری۔ اس کے فوراً بعد دوسری آیت ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم۔ جو ایمان والے ہجرت کریں، جہاد کریں تمہارے ساتھ، وہ بھی تمہاری طرح مومن ہی ہیں۔ یہ آیات ہیں جن میں ہجرت اور جہاد کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ تو جہاد سے متعلق آیتیں آ گئیں، اس رکوع میں ہجرت سے متعلق آیات ہیں۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بتلائی کہ تھوڑا سا ذہن میں خلاصہ رہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں آیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی۔ اس کا حدیث کا سادہ ترجمہ ہے مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیفوں سے مسلمان محفوظ رہے، کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اسی حدیث میں ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ ہجرت کرنے والا مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روک رکھا ہے، کیونکہ ہجرت کے معنی چھوڑنے کے، یعنی گناہوں کو چھوڑ۔ پھر ہے المجاہد من جاہد نفسہ۔ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ جہاں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں وہاں مطلب یہ ہے کہ پکا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔
اور اصلی مجاہد وہ ہے جو دنیا میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ دین کے لیے لڑے، ساتھ میں اپنے نفس کے ساتھ بھی لڑے اور گناہوں کے مقابلے میں نفس کا ساتھ نہ دے۔ اور اسی طریقے سے مجاہد کے بعد مہاجر وہ ہے کہ جو اپنا وطن چھوڑ دے، ساتھ ساتھ ہر اس گناہ کو چھوڑے جس سے اللہ نے روک رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجر وہ ہے جو گناہ نہ کرے چاہے وہ اپنے گھر ہی بیٹھا رہے، نہیں، مطلب یہ اصلی جہاد اور اصلی ہجرت تو وہی ہے جس کو ہم ہجرت اور جہاد سمجھتے ہیں، اور اصلی مسلمان تو وہی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ لیکن پھر کمال ایمان یہ ہے، کمال ہجرت یہ ہے، اور کمال جہاد یہ ہے کہ آدمی پھر یہ اعمال اپنے اوپر بھی نافذ کرے۔ تو جب ہجرت فرض ہو گئی، جہاد کا فرض ہوتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کر لیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہجرت فرض ہو گئی تھی، کچھ لوگ ہجرت نہیں کر پائے، اور ان کے ہجرت نہ کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی، لیکن وہ ہجرت کے لیے ہاتھ پیر مار کے کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ لیکن کچھ حضرات ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں عام تاثر تھا کہ وہ آرام سے ہجرت کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، لیکن وہ ہجرت کے وقت رک گئے۔ تو سب سے پہلے یہ آیت جو ہے اس سلسلے میں نازل ہوئی اور یہ بیان کیا کہ یہ جو وقت ہے، جو اس وقت آپ نے ہجرت فرمائی، یہ وقت اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز روزہ کافی نہیں ہے، ہجرت لازم ہے۔ ہجرت نہیں ہوگی اعتبار نہیں ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں کو فرشتے وفات دیتے، موت دیتے، یعنی جب فرشتے موت والے ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جان نکالنے کے لیے، ظالمی انفسہم، جو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہاں ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ باوجود ہجرت کی طاقت کے وہ ہجرت نہیں کر پائے۔ قالوا فیم کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی ہجرت کیوں نہیں کی، تم کس کام میں لگے تھے، دین کا کون سا ٹھیکہ تم نے لے رکھا تھا کہ تم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ تم چلے جاتے تو مسجدیں ہی اجڑ جاتی، تم چلے جاتے تو یہ مسئلہ خراب ہو جاتا۔ کون سی ایسی بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر رکھی تھی کہ ہجرت فرض ہونے کے بعد بھی تم نے ہجرت نہیں کی؟ ان سے پوچھا جاتا تو وہ اس وقت اپنا عذر بیان کرتے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہتے تھے ہم ہجرت کرتے لیکن ہم بے بس تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ بے بسی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، ہمیں راستہ معلوم نہیں تھا، ہم یہاں ایسے حالات میں گرے تھے، عیال تھا، اس کو لے کر کہیں جا نہیں سکتے تھے، وغیرہ ذالک، کوئی بھی عذر نہیں۔ تو فرشتے کہتے، قالو کہتے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین تنگ تھی، جگہ نہیں تھی کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے؟ اس جگہ کو چھوڑ کر وسعت والی زمین میں کسی دوسری جگہ چلے جاتے۔ تو چونکہ ان سے پوچھا گیا اور ان نے ایک عذر بیان کیا جو عذر قابل قبول نہیں تھا، تو فیصلہ سنایا گیا اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ ساعت مسیرہ، برا ٹھکانہ، کیونکہ ان کے پاس ہجرت کے مواقع تھے اور عذر شرعی اعتبار سے طبی اعتبار سے کوئی نہیں تھا۔ بس یہی کہ کس طرح اتنی بڑی زمین کو چھوڑ دیں، اس کارخانے کو، کاروبار کو کیسے چھوڑ دیں، اس گورنمنٹ میں ملازمت ملی ہوئی ہے، کہیں اور چلے جائیں گے تو یہ ملازمت بھی جائے گی، اب جو ہے سو ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جو کچھ ہے یہی ہے، اب اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ بظاہر ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہے، عذر تو ہے، لیکن یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بچ جائیں۔ تو چاہے یہ مسلمان ہوں اور قیامت کے دن یہ اپنے اسلام کی وجہ سے آخرکار جنت میں چلے جائیں، لیکن ہجرت نہ کرنے کے اس جرم کی وجہ سے جہنم میں ضرور جائیں۔ یہی جہاد کا بھی حال ہے، جہاد فرض ہو جائے اور جن لوگوں پر جہاد فرض ہے اول درجے میں، وہ جہاد کے لیے نہ نکلیں اور ان کے پاس کوئی عذر جہاد میں نہ جانے کا نہ ہو۔ جاء المعذرون، آگے آ رہا ہے 10ویں پارے کے آخر 11 پارے کے شروع میں، کہ کچھ عذر کرنے والے حضور کی خدمت میں آئے کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ تو کچھ تو لوگ عذر بھی کر دیں، ان کے پاس بھی عذر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو جن کا عذر غیر شرعی ہو ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔
الا یہ کہ کوئی آدمی ہجرت کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس حقیقت میں کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ ہجرت، جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد نہیں کر سکتا، تو وہ فرمایا الا المستضعفین، لیکن جو لوگ حقیقت میں بے کس اور بے بس، جن کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہے، من الرجال، چاہے وہ مرد ہوں، والنساء، چاہے وہ عورتیں ہوں، والولدان، چاہے وہ بچے ہوں۔ بچوں پر شرعی احکام اصلاً نافذ نہیں ہوتے، تباً ہوتے ہیں، یعنی کسی بچے پر شرعی اعتبار سے جہاد اور ہجرت فرض، لیکن ماں باپ پر ہے تو ماں باپ کے ضمن میں بچوں کے اوپر بھی فرض ہو جاتی۔ تو جو لوگ بھی ہوں لا یستطیعون حیلۃ، جن کے پاس کوئی ہجرت کی تدبیر نہیں ہے، مطلب کوئی ساز و سامان ہی نہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، اس طرح کی کمزوری اور ایسی بیماری اور ایسے کسی عذر میں کہ چل ہی نہیں سکتے اور سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، یا ان بیچاروں کو راستہ ہی نہیں مل رہا کہ ہم جائیں کہاں۔ مثلا یہاں کا کوئی آدمی جانا چاہے عرب، ہجرت کر کے جا سکتا ہے آج؟ نہیں جا سکتا۔ امریکہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، کیونکہ قانونی پابندیاں ایسی ہیں، آپ کہیں جائیں گے آپ کو وہاں رہنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ ابھی تک تو یہ نظام تھا کہ اسی ملک کے باشندے دوسرے اسٹیٹ کے کشمیر میں آ کر نہیں رہ سکتے تھے، اب وہ قانون توڑ دیا۔ ابھی بھی بہت سارے اسٹیٹ میں ایسا ہے، ہماچل میں ہے، وہاں جاؤ تو وہاں ایک ساتھ آپ نہیں رہ سکتے، وہاں قانونی پابندیاں ہیں بہت ساری۔ جب ایک ملک میں ہی ایک علاقے کا آدمی دوسری جگہ نہیں رہ سکتا تو ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں کیسے جائے گا؟ تو جہاں ایسی پابندیاں ہوں، ہجرت کی چاہت کے باوجود آدمی کسی جگہ نہ جا سکے، محصور ہو گیا، بند کر کے رکھا اس کو، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا، ان کو معاف کر دے، چونکہ ان کے پاس عذر ہے۔ اس سے معلوم ہوا شرعی احکام میں جہاں عذر شرعی ہو وہاں رعایت بھی ہے، جہاں عذر نہ ہو وہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، ویسے بھی اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشش کرنے والے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ یہاں تک تو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جو آدمی ہجرت نہ کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہے، ہجرت نہ کرنے پر کیا سزا ہے، ایسے ہی نماز نہ پڑھنے پر کیا سزا، روزہ نہ رکھنے پر کیا سزا، حج نہ کرنے پر کیا سزا، اسی طریقے سے جہاد نہ کرنے پر کیا سزا، فرائض شریعہ جتنے بھی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ اشارہ بھی کر دیا کہ جو آدمی شرعی احکام پر کسی عذر کی وجہ سے عمل نہ کر سکے لیکن چاہتا ہو، اس کی اپنی طلب، کوشش، چاہت جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عذر کی وجہ سے یہ ماخوذ نہیں ہوگا، پکڑا نہیں جائے گا، سزا نہیں ہوگی۔ الگ بات ہے کہ پھر اس کو وہ درجات نہیں مل سکے، چاہے اس کے پاس عذر بھی ہو۔ لیکن جو آدمی ہجرت کرے گا، ایسے جو آدمی جہاد کرے گا، مجاہد کو جان کا خطرہ ہے، اس کی جان جائے گی، اور مہاجر کو اپنا وطن، کاروبار، زمین، جائیداد، سرمایہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس کو کیسے سب کچھ لے کر جانے دیں گے؟ ایسی صورت میں مجاہد کو تسلی دی ہے کہ اگر تمہاری جان چلی جاتی ہے تو تم مرے نہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، سوچو بھی مت کہ شہید ہونے والا مر گیا، تسلی دی، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایسے ہی مہاجر جب ہجرت کرے گا، گھر، زمین، کاروبار، اہل و عیال، بہت کچھ چھوٹے گا، ہو سکتا ہے خالی کپڑوں میں بھاگنا پڑے، لیکن چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ کہیں پہنچ کر آزاد فضا میں دین پر عمل کر سکوں۔ تو قرآن نے اس کو تسلی دی ہے کہ جو کچھ چھوڑ کے جاؤ گے نا، اس سے زیادہ بہتر ملے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، فی سبیل اللہ ہر جگہ جہاد کے ساتھ بھی آتا ہے اور ہجرت کے ساتھ بھی۔ اس طرف اشارہ کر دیا کہ جیسے جہاد میں کبھی کبھی خود غرضی ہوتی ہے کہ آدمی جہاد میں اس لیے جا رہا ہے کہ نام نمود ہو، شہرت ہو، یا اس طرح مال غنیمت مل جائے، اسی طریقے سے ہجرت کو آدمی اس لیے کر رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو وہاں اچھا خاصا مال ملے گا، سرمایہ ملے گا۔ کاروبار کے لیے بھی تو لوگ ہجرت کرتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں کشمیر چھوڑ کر لندن میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو ہم مہاجر تو وہ بھی ہیں، وطن تو چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ روزگار۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی پہلے کہ جو آدمی ہجرت کرے اور اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہو تو اللہ رسول کے لیے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو تو اس کی ہجرت دنیا ہی کے لیے مانی جائے گی۔
وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے چاہت اور طلب کی ہوگی۔ شادی کرنا چاہتا ہوگا تو شادی کے نیت کر کے، ارادہ کر کے اپنا وطن چھوڑ کے کہیں گیا ہے، بیوی مل جائے گی لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ مال و دولت کمانے کے لیے جائے گا تو وہ سرمایہ مل جائے گا لیکن ہجرت شرعی ہجرت نہیں ہو۔ اس لیے فی سبیل اللہ کی قید ہر جگہ لگتی ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں رضا الہی کے لیے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دے، ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، اس کو دو نعمتیں ملیں گی دنیا میں۔ ایک ملے گی سعۃ، مال و دولت، فراخی، کشادگی، بے روزگار نہیں رہے گا۔ دوسرا مراغمن کثیرن، بڑی جگہ ملے گی، 10 کنال چھوڑی تو 50 ملے گی، 100 چھوڑیے تو 200 ملے گی۔ زمین کے اعتبار سے بھی وسعت اور سرمایہ اور دولت کے اعتبار سے بھی وسعت ملے گی۔ اور یہ ہوا جس نے بھی ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن عراق چھوڑا، ملک شام پہنچے، وسعت ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان چھوڑا اور وہ مصر پہنچے، وسعت ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ پہنچے تو کیسی فراغی ملی؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وہ حالات جن میں زیادہ تر فاقے رہے ہیں اور زیادہ تر مالی تنگی رہی ہے، یہ سارا ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اور ہجرت کے بعد جو زمانہ آیا ہے جس میں مسلمانوں کو تنگی آئی، اس میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو بالکل نئے نئے آئے تھے تو شروع میں ایسے حالات تھے بدر تک، اور احد کے بعد تو پھر راستہ کھل گیا، 2-3 سال تو شروع میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ یا پھر وہ صحابہ تھے جن کو سب کچھ مل گیا تھا لیکن وہ چاہتے نہیں تھے، وہ جان بوجھ کے فاقے رہتے تھے، جو کچھ آیا سب تقسیم، جو کچھ آیا سارا تک، تو اختیاری فقر و فاقہ تھا ان کا، اضطراری نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جب اس ملک میں تقسیم ہوئی، یہاں کے مسلمان یہ چھوڑ کر پرلی طرف چلے گئے ہمسایہ ملک میں، اس وقت بنیاد دین تھی، اسلام تھا، تو یہاں سے سب کچھ لٹ پٹ کے وہ گئے تھے، وہاں جا کے آباد ہو گئے، آباد ہوئے سب جا کے۔ ہاں جو آدمی ہجرت کرنے کے بعد بھی ہمیشہ کیسا رہے؟ کنگال اور پریشان، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس آدمی کی ہجرت کے وقت نیت صحیح نہیں تھی، بڑا مسئلہ ہے۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے دین کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلا، جہاں اس کو جانا تھا وہ وہاں نہیں پہنچ سکا، ثم یدرک الموت، رستے میں ہی موت آ گئی، تو اس کا کیا ہوگا؟ ہجرت تو اس نے شروع کی لیکن ہجرت ہو نہیں سکی، اس کو کیا ہو ملے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کے وقت ایک صحابی ہیں، ان نے ہجرت کی، خالد بن حزام ان کا نام۔ وہ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلے، مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے، رستے میں ہی تھے، ان کو ایک حادثہ پیش آیا، کسی موذی جانور نے، سانپ نے ان کو ڈس لی، اور اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے وہ رستے میں ہی وفات پا گئے۔ ہجرت شروع تو کی لیکن ہجرت کر کے یہ ہجرت کی جگہ پر نہیں پہنچ سکے، اس پر آیت نازل ہوئی، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو آدمی ہجرت کی نیت کر کے گھر سے نکلے، الی اللہ و رسولہ، اللہ رسول کے پاس جا رہا ہو۔ اللہ رسول کے پاس جانے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور ہیں، حضور کی خدمت میں جانا ہے، اللہ کے لیے جانا ہے، یا پھر یہ ہے کہ دین الہی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا یہ سفر کیا، لیکن یہ پہنچ نہیں سکا منزل پہ، ثم یدرک الموت، موت آ گئی، تو کوئی بات نہیں، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ نے اپنے ذمے اس کا اجر لے لیا ہے، کہ جیسے مہاجر کو ایسے ہی اس کو بھی پورا اجر ملے، کیونکہ اس نے ارادہ کیا نا۔ یہی ہے احکام شرعیہ میں، فرائض پر، احکامات پر یا شرعی کسی بھی حکم پر کوئی بندہ عمل کرنے کا ارادہ کر کے قدم اٹھا لے، پھر چاہے وہ تکمیل تک پہنچے یا نہ پہنچے، اجر اس کو برابر ملے گا۔ جیسے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دے، اور اس نے حفظ شروع کیا ہے، مقدار متعین نہیں ہے، چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ زیادہ حفظ کرتا ہے،
تو 3 سال میں بچہ حافظ ہوتا ہے، 4 سال میں ہوتا ہے، 5 سال میں ہوتا ہے، 5 سال میں درمیانی درجے کا بچہ۔ اب جس آدمی کی داڑھی سفید ہو گئی اور قرآن پڑھنا اس نے سیکھا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو بظاہر یہ آدمی یہ حفظ نہیں کر سکتا قرآن پاک، لیکن اس کو شوق ہو گیا کہ میں حفظ کروں، اس نے فضائل سنے کہ حافظ کو کل قیامت میں کیا ملے گا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ ایک آیت رٹنی شروع کی کہ مجھے ایک ایک آیت یاد کراؤ، یہ نیت کر لی کہ اگر میں زندہ رہ گیا 100 سال بھی تو حفظ کروں گا، مر گیا تو میں کیا کروں لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ اب روزانہ کتنا یاد کر رہا ہے؟ ایک آیت۔ اس نے 2 ہی آیتیں یاد کی تھی، ایک ہی آیت کہی تھی، مر گیا، تو قبر میں اس کا قرآن پاک مکمل حفظ کرایا جائے گا، اور قیامت کے دن جہاں حافظ اٹھیں گے جو تراویح میں قرآن سناتے تھے، وہیں یہ ایک آیت یاد کرنے والا بھی ان کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ اس نے قدم اٹھا لی۔ ایسے جو آدمی جہاد کے لیے نکلا اور ابھی جہاد ہوا ہی نہیں، یہ آدمی وفات پا گیا، یا یہ پہنچا اور جہاد نہیں ہو سکا، تب بھی اس کو مجاہد کا ثواب ملے گا۔ جیسے بدر کے بعد ایک اور بدر پیش آیا تھا، آیا نا پیچھے، بدر صغریٰ جس کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر نکلے تھے، جب وہاں پہنچے تو مشرکین بھاگ گئے، تو جنگ نہیں ہوئی، تو ان نے نیت کی یہ وہاں پہنچے، یہ الگ بات ہے کہ جہاد نہیں ہوا، وہ بھاگ گئے، ان کو پورا جہاد کا ثواب ملا۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ وہ نیت کر کے قدم اٹھا لے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، ارادہ کر کے شروع کر دے، آج سے نمازیں قضا ہیں، ارادہ کر کے شروع کر دے کہ آج سے انشاءاللہ میں قضا نمازیں پڑھوں گا، قضا روزے رکھوں گا، تو انشاءاللہ اس پر بھی اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر ملے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ ہو گیا یہ مکمل۔ امام صاحب فرما رہے تھے جہاد کا فرض ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی ایک لفظ ہے کہ ہجرت کا فرض ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ امت کے اوپر جہاد فرض ہے، ہمیشہ امت جہاد کرتی رہے گی، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جب جہاد، یہ الگ بات ہے کہ اس جہاد کو کبھی تو ایسی صورت لگے گی کہ کوئی ملک جہاد کر رہا ہے، کبھی کوئی بستی جہاد کر رہی، کبھی کوئی فرد جہاد کر رہا ہے، امت جہاد سے کبھی بھی فارغ نہیں رہے گی۔ یہ سلسلہ بنیاد کیا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ حدیث ہے، جہاد چلتا رہے گا قیامت تک۔ اس اعتبار سے جہاد ہمیشہ ہوتا ہے، تو ہجرت بھی ہمیشہ ہوتی رہے گی، چاہے ایک ہی فرد کیوں نہ کرے ہجرت، چونکہ ایک فرد ہوگا تو وہ تو آئے گا ہی نہیں منظر پہ، 2 4 ایک گھرانے نے ہجرت کی، ایک گھر چلا گیا کوئی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ، لیکن اس کا مقصد صرف کیا ہو؟ دین۔ لیکن جمہور فرماتے ہیں، جمہور کا مطلب ہوتا ہے اکثر علماء فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاد چاہے ہو رہا ہو یا کچھ ایسا وقت بھی امت پہ آئے کہ پوری دنیا میں کہیں جہاد نہ ہو، لیکن حدیث کا مطلب ہے کہ جہاد فرض ہے اور قیامت تک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، جہاد منسوخ نہیں ہوا، جہاد کی منسوخی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی بھی۔ سب سے پہلے جہاد کی منسوخی کا اعلان کیا ہے مرزا قادیانی نے، لہٰذا مرزائیوں کے ہاں جہاد ہے ہی نہیں۔ اصل میں قادیانی کو اٹھایا ہی انگریزوں نے اس لیے تھا کہ وہ جہاد کے منکر ہو کر پوری امت کو جہاد کا انکار کروائیں، چونکہ جہاد فرض ہے، فرض کو کوئی بھی آدمی ختم نہیں کر سکتا، تو فرض کو بدلنا، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ منصب کس کا ہوتا ہے؟ نبی کر سکتا ہے۔ مثلا یہودیوں کے ہاں بہت ساری چیزیں حرام تھیں، اونٹ کا گوشت یہاں کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ چربی حرام تھی ان کے، حرمنا علیہم شحومہم، چربی حرام تھی، قرآن میں آیا ہے، امت مسلمہ پر حلال ہوئی، تو جو اس قوم پر حرام تھی اس کو حلال کون کر سکتا تھا؟ اسی طرح جہاد فرض ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرض ہوا، تو جس کو حضور فرض کر دیں اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب ضرورت تھی کہ جہاد کو ختم کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہوا کہ ایک ایسا آدمی اٹھائیں جس کو پہلے یہ اعلان کروایا جائے کہ یہ کیا ہے؟
جب اس کے نبی ہونے کو تسلیم کریں گے تبھی تو مانیں گے کہ ایک نبی کے حکم کو دوسرے نبی نے منسوخ کیا. تو اس نے اعلان کیا، وہ لوگ جہاد کے قائل نہیں، ورنہ پوری امت جہاد کو کسی نہ کسی درجے میں مانتی ہے. البتہ جہاد کے فرائض شرائط کیا ہیں اور جہاد فرض کب ہوتا ہے؟ جہاد کو فرض کرنے سے پہلے کہ کون سی صورت ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاد کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک جہاد ہے جہاد دفاعی، ایک جہاد ہے جہاد اقدامی. دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں پر غیر مسلم حملہ کر دیں، مسلمانوں کے علاقے پہ اپنے بچاؤ کے لیے مسلمان لڑیں. جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تب جہاد فرض ہوگا. یہ تو آسان ہے. دوسرا ہے اقدامی. اقدامی جہاد کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے کوئی علاقہ جہاد کی بنیاد پہ فتح کیا. پہلے سمجھنا، کوئی علاقہ جہاد کی بنیاد پہ فتح کیا، اب وہ اس فتح شدہ علاقے کو وسعت دے رہے ہیں. تو جہاں جہاں آس پاس کی حکومتیں ہیں غیر مسلم، ان کو اپنے دائرے میں لائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرو. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بغیر جہاد کے ہی وہ دائرے میں آ گئے، ملک کی سرحدیں ختم ہو گئیں، ایک ملک ہو گیا. اگر وہ اس پر آمادہ نہیں ہیں تو اس پر ان کے ساتھ بات کی جائے کہ تم اپنا ملک ہمارے حوالے کرو، لڑائی نہیں. اگر ہمارا دین قبول نہیں کرتے، نمبر 2 کے شہری بن کے رہو، ہم تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی بھی تمہارے دینی اعتبار سے مداخلت نہیں، جان و مال پہ کوئی نقصان نہیں. اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں تو ٹھیک. اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو پھر تیسرا مرحلہ ہے، یہ جہاد اقدامی ہوگا کہ ان پر حملہ کرو، کہ جب وہ بھی نہیں مانتے یہ بھی نہیں مانتے تو پھر تو ہمیں اپنا علاقہ حوالے کرنا ہے. وہ تم نہیں کرتے تو زبردستی دیے جائے. اب جو سامنے آئے گا، جو سامنے، بس ہر کسی پر نہیں، بچوں پر نہیں، بوڑھوں پر نہیں، کمزوروں پر نہیں، ان کے جانوروں پر نہیں، ان کے باغات پر نہیں، زمین کھیت کھلیان پہ حملہ نہیں. جو لڑنے کے لیے ٹکر لے کے سامنے آئے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی. اس جہاد کو کہتے ہیں جہاد اقدامی. جب ایسی صورت پیش آئے گی اس وقت جہاد ہوگا، لیکن اس جہاد کے لیے ضروری ہے کہ شرائط جہاد ہوں. شرائط جہاد میں سے ایک شرط ہے امیر المومنین ہو، کوئی قائد ہو. نمبر 2 قوت نافذہ ہو. قوت نافذہ کا مطلب ہے کوئی ایک جگہ آپ کے پاس ایسی ہو جو آپ کا اپنا علاقہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ پسپائی ہو جائے، شکست ہو، پیچھے ہوتے ہوتے ایک ایریا آپ کا ایسا ہو جہاں وہ داخل نہ ہو سکے. یہ جہاد فرض ہونے کی صورت ہے. اسی طریقے سے ہجرت فرض ہوتی ہے جب کسی علاقے میں مسلمانوں کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے سے روک دیا گیا ہو اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان کے جان و مال پہ حملے کیے جائیں، خطرہ ہو، اور مسلمانوں کے پاس مقابلے کی صورت نہ ہو، تو اب جہاد کے مقابلے میں کیا آ جائے گی؟ ہجرت. اگر گنجائش ہو کہ وہ دنیا کے کسی اور علاقے میں جا سکیں تو ان پر ہجرت فرض ہو جائے گی. اور اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو، جیسے آج کا ماحول، تو اب تو ہجرت نہیں کر سکتے نا. اب تو ایک مسلم ملک کے لوگ دوسرے مسلمان ملک میں نہیں جا سکتے، قانونی پابندیاں ہیں. دیکھو شام میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ اگر اپنی جان و مال کی امان لے کر کسی دوسرے ملک میں جانے چاہیں نہیں جانے دیتے. پابندی ہیں، ویزا ہے، قانونی پابندیاں ہیں، سٹیزن شپ نہیں ملے گی ان کو، بڑے مسائل. یا پھر کوئی تھوڑا بہت دے دے ان کو، جیسے ترکی نے بعض لوگوں کو جگہ دی، مہاجروں کو. تو ایسی صورت میں اگر ہجرت بھی ممکن نہ ہو اور جہاد کی بھی کوئی صورت نہ ہو تو پھر جہاد فرض عین نہیں ہوگا، فرض کفائی بھی نہیں ہوگا. لیکن جہاں جہاں جس کے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں کسی ایک فرد کے ساتھ، اس وقت اس پر لازم ہوگا کہ وہ ایسے کر کے نہیں بیٹھے گا، مارو پتھر ڈنڈا جو کچھ ہے اس سے مقابلہ کرنا اس پر لازم ہوگا. یہی جہاد ہوگا. اس کی صورتحال اس وقت دنیا بھر میں بنی ہوئی ہے اور اس ملک میں بھی یہ صورتحال بنا رہی ہے حکومت. تو وہاں یہ ہے کہ حملہ نہیں کرنا کسی پہ، مقابلہ نہیں کرنا ہے کسی کا، لیکن اپنا آپ بچانا. بھائی آپ پہ کوئی ڈنڈا مار رہا ہے تو اپنا آپ تو بچاؤ، بس اتنا. یہ صورت ہے.
اللهم لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا كما ينبغي لجلال شانك وعظيم سلطانك وكما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى وبقدر ما تحب وترضى. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان. اللهم انصرنا، اللهم أعنا ولا تنصر علينا ولا تعن علينا، واحفظنا حفاظة وصيانة من عندك يا خير الحافظين برحمتك يا رحمن.